اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹاپک ہے ہماری، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن حاصل ہوگا۔ اور دیکھیں جب بھی میں یہ ساری چیزیں بات کرتی ہوں تو میں یہی چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کا جو بھی مقصد ہے دعا کرنے کا یا جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو، حل ہو، چاہے وہ وظائف کے شکل میں ہو گئے یا تو دعاؤں کے شکل میں ہو گئے۔ چلیے جی آپ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں موٹیویشنل ویڈیو۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتے مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، اس لیے ہر حال میں دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے، لیکن جس اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اپنی دعا پہ اتنا پکا یقین رکھے کہ کوئی مشکل یا کوئی رکاوٹ آپ کو نظر ہی نہ آئے۔ اللہ کو اپنے بندے کا اپنی ذات پہ یقین سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کبھی بھی دلی اور بے یقینی سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ جب ہمیں اللہ پہ یقین ہی نہیں تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، مجھ سے جیسے گمان رکھو گے تم مجھے ویسے ہی پاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان نیگیٹو سوچتا ہے، نیگیٹو بولتا ہے، اس کے لیے آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور اللہ پہ اپنا یقین کبھی کم نہیں ہونے دیں۔ اللہ ہی تو ہے جو ہمارے دل کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو ہمیں سیاہ رنگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہمارے آنسو اور ہماری تکلیف سب دیکھتا ہے اور سنتا ہے، وہ ہم سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہم ہی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہی دعا بار بار ہماری زبان پر آتی ہے اور ہمیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک ہی دعا کے علاوہ کچھ اور مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ جب بھی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خود ہی ہمارے دل سے وہ دعا نکلنے لگتی ہے۔ ہم اسے دعا کے علاوہ کچھ اور مانگ ہی نہیں پاتے اور نہ کچھ اور سوچ پاتے ہیں۔ جن لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ لوگ یہی سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، کیا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اکثر لوگ اس بات کی وجہ سے الجھنے لگتے ہیں اور خود پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ سے اتنا بیزار ہو جاتے ہیں کہ اکثر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے دعا بار بار ڈال رہا ہے یا بار بار خیال ڈال رہا ہے تو ہماری زبان سے وہی دعا بار بار ادا کروا رہا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے وہ دعا مانگیں۔ اللہ ہمیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ ہمیں بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ نہیں جانتے کہ وہ ہمیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہمیں کس وقت ملنا بہتر ہے۔ اللہ ہمیں اس وقت تک لے جانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ ہمارے دل میں بار بار اس دعا کا خیال ڈالتا ہے کہ ہم اللہ سے وہ دعا مانگنا نہ چھوڑیں اور اللہ کی ذات پر اپنا یقین کو کم نہ ہونے دیں۔ لیکن ہم یہ سوچ کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی یا تو پھر ہمیں دعا مانگنا نہیں آ رہا۔ دعا کیوں مانگو؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنے مہینوں سے، اتنے سالوں سے یہ دعا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، لیکن یہ دعا ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی تو آگے بھی یہ نہیں ہوگی، اس لیے کیا فائدہ کہ ہمیں یہ دعا مانگ کر اپنا ٹائم ویسٹ، خود کا ٹائم ویسٹ کروں۔
ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو روز اپنی دعا اللہ کے پاس جمع کروا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے ضد کر کے کچھ مانگتا ہے تو اس کی ماں اسے نہیں دیتی، لیکن اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے یقین اور محبت کے ساتھ کچھ مانگتا ہے تو اس کی ماں اس کو ضرور دیتی ہے۔ کبھی تو اسی وقت دے دیتی ہے اور کبھی صحیح وقت پر دیتی ہے، لیکن جب بچہ اپنی ماں سے یقین اور محبت کے ساتھ مانگتا ہے اور ماں جانتی ہے کہ اس بچے کو ابھی یہ دینا بہتر نہیں ہے تو صحیح وقت پر آنے پر اسے ضرور دیتی ہے، لیکن جب تک اس بچے کو وہ اس کی پسندیدہ چیز نہیں دیتی اسے دلاسا ضرور دیتی رہتی ہے۔ اس بچے کے دل میں یہ یقین اور امید ہوتی ہے کہ ہاں میری ماں ایک نہ ایک دن ضرور مجھے میری من پسندیدہ چیز دیں گی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا اللہ جو ہم سے ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں خالی ہاتھ کیسے لوٹا دے؟ ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں اسی وقت مل جائے۔ ہم اللہ کی مصلحت نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے ہماری مانگی ہوئی دعا اسی وقت قبول ہونا بہتر ہے یا کچھ دیر کے بعد، لیکن اللہ کو غیب کا حال جانتا ہے۔ اسے بہتر کوئی نہیں جانتا ہماری دعا کس وقت قبول ہونا ہے، کس وقت قبول نہیں ہونا ہے، کیا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنی دعا پر یقین کم نہیں ہونے دیں۔ اگر اللہ آپ کے دل میں کوئی بھی چیز، ایک ہی چیز دعا کے لیے خیال ڈال رہا ہے بار بار، تو اللہ آپ کو دل سے دے رہا ہے اور دلاسا بھی دے رہا ہے جو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کوئی کام کرے تو اللہ پاک ایسے ہی ہمارے دل میں اس کام کو کرنے کا بار بار خیال ڈالتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی اشارہ دیتا ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ایک ہی دعا بار بار آپ کی زبان سے نکل رہی ہے اور ایک ہی دعا کرنے کا خیال آپ کے دل میں بار بار آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے یہی دعا میں مانگیں۔ اللہ بار بار اس دعا کا خیال آپ کے دل میں ڈال رہا ہے، آپ کو دلاسا دے رہا ہے، آپ کو امید دلا رہا ہے کہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اگر اس دعا کو قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں ضرور اللہ کی مصلحت ہوگی جو ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی۔ اگر سب کچھ نصیب میں لکھا ہوتا تو اللہ اپنے بندوں کو دعا مانگنا کبھی نہیں سکھاتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نصیب میں یہ لکھا ہو کہ اگر آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا، اس لیے دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑیں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ جب اللہ نے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو آپ کی دعا کو قبول بھی ضرور کرے گا۔ بس آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے سے صبر کرنا سیکھیں اور اللہ پر یقین کرنا سیکھیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اور دیکھیں دعا مانگنا ہمارے بس میں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو منانا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، منا سکتے ہیں، بس میں ہے، اور ہم ہر چیز کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دعا اپنی منوانے کے لیے، رو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ضد لگا سکتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے اور میرا کوئی نہیں ہے سننے والا سوائے آپ کے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے جو بھی دکھ، درد، پریشانی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کیفیت بتائیں، اپنے دل کا حال بتائیں، بے شک اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کا اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ تو جی اسی نوٹ پر کہ آپ لوگ دعا پر ہمیشہ یقین رکھیں گے، چاہے بہت پریشانی آ جائے یا بڑی سے بڑی چیزیں آپ دیکھ لیں، لیکن اپنا یقین دعا پر کبھی بھی نہیں چھوڑیے گا۔ چلے جی انشاءاللہ تعالیٰ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اور لاسٹ میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ رمضان سیریز ہمارا آنے والا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گی، بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، ٹاپک بنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند بھی آئے گی۔ سو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ آلسو ہٹ دا بیل آئکن سو یو نیور مس این اینی اپڈیٹ۔ چلے جی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔